ان لوگ کا کام ہے سیٹ کرنا، سیٹ کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ لوگ اطمینان رکھیں، یہ لوگ 2-4 منٹ میں بیٹھ جائیں گے. خود ہی تھک جائیں گے بیٹھیں گے، خود ہی تھک جائیں گے، بیٹھنا ہی پڑے گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. مرتیو پچھسات سجنمم بھوتی نہ ترتی نہ چتوتی نہ پنچم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام صدر محترم صاحب، عزت مآب، اس اجلاس عام کی نظامت کر رہے میرے محترم دوست شیخ اعجاز احمد قاسمی حافظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، تین پنیا اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تین پنیا میں اس سے قبل اسی جگہ پہ غالباً 2018 میں شیخ عبدالغفار سلفی صاحب کے ساتھ میرا خطاب ہوا تھا، اور آج بھی شیخ عبدالغفار صاحب کے ساتھ ہی میرا پروگرام ہو رہا ہے. مجھ سے قبل شیخ عبدالغفار صاحب نے مال و اولاد کے تعلق سے اور حالات حاضرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی اور بہت اہم باتیں رکھی.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور جن لوگوں نے مجھ سے پہلے جن مقررین کی تقریریں سنی اور اب ہماری تقریر سن رہے ہیں، ہم دعا کریں گے رب العالمین سے کہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی دونوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے اندر ہم انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو، جنوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس روئے زمین کے اندر جو کچھ تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، جہاں بھی جس جگہ بھی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ 80 سے 90 یوٹیوبر موجود ہیں، ہماری حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جب سے ہمارے قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے تب سے ان کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ریکارڈر تو خراب ہو سکتا ہے، ہو سکتا پانی میں گر جائے، ختم ہو جائے، یا رکھے رکھے زنگ لگ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے یہ ریکارڈر۔ لیکن اللہ نے جو ریکارڈر بنایا ہے، جو CCTV کیمرہ بنایا ہے، جو ویڈیوگرافی کرنے کا جو کیمرہ اللہ نے بنا رکھا ہے، وہ CCTV کیمرہ اور ریکارڈر وہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ تم اس دھرتی اور اس زمین کے اندر کہیں بھی کوئی برائی کر لو، کوئی بھی اچھائی کر لو، کوئی بھی اچھا یا برا کام کر لو، جیسا بھی کر لو، یہ سوچو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ سمجھو کہ کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری باتوں کو سننے والا نہیں ہے، ہم بچ جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو، ہم نے کرامن کاتبین تمہارے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ ہم نے 2 محافظ کو، جو فرشتے، جو لکھنے والے کو، ہم نے 2 فرشتوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین، 2 لکھنے والے فرشتوں کو ہم نے تمہارے اوپر متعین کر دیا ہے۔ ایک دائیں طرف تمہارے نیکیوں کو لکھنے والا ایک فرشتہ، ایک بائیں طرف تمہارے برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے۔ یہ ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو جو تم دنیا میں کیا کرتے ہو، یعلمون ما تفعلون۔ اور کہیں تو یہاں تک کہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے میرے بندو جو تم اپنی زبان سے جو کچھ نکالتے ہو، جو کچھ بولتے ہو، اپنی زبان سے کچھ بولتے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور کہیں اتنا فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندو جو اپنے آنکھوں سے جو تم چوری کرتے ہو، نظروں کی حرکتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ڈینجر ریکارڈر ہے، اس کو آپ سوچ سکتے ہو کیسا ریکارڈر ہے۔ آنکھوں کی چوریوں کو ریکارڈر کرنے والا
رات کی تاریکی میں کہیں بھی، رات کی تاریکی میں آپ کوئی بھی کام کرو، لائٹ نہ ہو، آپ سوچو کہ ہماری حرکت کو کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے، اللہ کہتا میرے بندے ہم تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پاور یہ ہے کہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ زمین کے نیچے کالی رات میں اور کالے پہاڑ کے نیچے چلنے والی اگر کالی چوٹی بھی چلتی ہو تو اس کی حرکت کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پاور۔ تو انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب جب یہ ایمان جب تک نہ ہو اللہ کی ذات کے اوپر، تب تک انسان کی زندگی میں کبھی بھی تبدیلی اور چینجنگ نہیں آ سکتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تو جو چاہو سو کرو۔ یہ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاور ہے اور اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ویڈیو چالو کر کے دکھا دے گا، احساس ہونا چاہیے۔ یہ ریکارڈر ہے، ہماری تقریریں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے اپنے دوست عبد الرحمن سلفی جو بمبئی والے تھے اس کے بارے میں بتا رہے تھے، عبد الغفار سلفی صاحب، ان کی تقریریں ریکارڈ ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کی تقریر یوٹیوب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کل چلے جائیں، کل آپ ہماری تقریریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یوٹیوبر ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا CCTV کیمرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، یہ معلوم ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جہاں کر رہے ہو، جس جگہ کر رہے ہو، وہ جگہ بھی گواہ بن رہی ہے، وہ زمین بھی گواہ بن رہی ہے، اور جس چیز سے تم کر رہے ہو وہ چیز بھی تیرے لیے گواہ بن رہی ہے۔ اس ہاتھ سے ہم غلط کام کر رہے ہیں، کسی لڑکی کو پکڑ رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، تو یہ ہاتھ بھی کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس ہاتھ کو بھی بولنا پڑے گا۔ جس آنکھ سے ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، سیکسی ویڈیو دیکھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اچھے کلام سنتے ہیں، یہ نظر بھی کل قیامت کے دن جواب دے گی، اور اس نظر کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنا پڑے گا۔ اس کو بولنے کی شکتی اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ یہ قدم، یہ پیر، یہ جسم، یہ ساری کی ساری چیزیں بولیں گی، کل قیامت کے دن اس کو بھی بولنا پڑے گا۔ ہاں یاد رکھو میرے بھائیوں، اس چیز کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا، اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء، اس زمین کو بالکل سفید کر دی جائے گی، چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اسی زمین کے اندر میدان محشر قائم کی جائے گی، اسی محشر کے اندر عدالت رکھی جائے گی، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ جتنی بلڈنگیں اور جتنی عمارتیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے، جتنی چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، اور اسی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا وہ ترازو لے کر کے آئے گا، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بدلے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں جھانکنے کے لیے اور لوگوں کو اس جگہ جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیچھے لگا دے گا۔ یہ آگ انسان کو تحشر الناس
अला महशरिम, इंसान को मैदान महशर की तरफ खींचते हुए और दौड़ाते हुए और भगाते हुए लेकर के आएगी। आग उसके पीछे, इंसानों के पीछे लगा देगी। नारुन, आग। गौर कीजिए, अब इसी जमीन के ऊपर अदालत कायम होगी, हर किसी को उस जगह जमा होना पड़ेगा। हकीकत है ये हमें यकीन होना चाहिए और ईमान होना चाहिए कि मरने के बाद अल्लाह ताला के पास जाकर के अपनी जिंदगी का जवाब देना होगा। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी जबान बंद कर दी जाएगी और तुम्हारे आज़ा बोलेंगे। मरने के बाद तो हर धर्म के अंदर ये यकीन है कि मरने के बाद दूसरा जन्म है मरने के बाद दूसरा जन्म। कहीं पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सात जन्म बताए गए हैं। आवागमन का अकीदा भी कई जगहों के अंदर मौजूद है। मरने के बाद अगर कोई गलत करता है, किसी लड़की के ऊपर गलत नजर डालता है, तो मरने के बाद उसका जो दूसरा जन्म होगा लड़की का जन्म होगा, है ना। हिंदू धर्म में कोई लड़की के ऊपर गलत नजर डाले तो उसको लड़की का जन्म होगा। अब बताइए, अब आप समझ लो, उनके अकीदे और उनके किताब के मातहत, उनकी किताब के मुताबिक जो कोई लड़की के ऊपर गलत नजर डालेगा, अब मरने के बाद दूसरा जन्म जब लड़की का होगा तो तेरे ऊपर भी नजर डाली जाएगी। अजीब मसला है। मरने के बाद कोई रिश्वत लेन देन करता है तो उसको सूअर का जन्म होगा, भैंस का जन्म होगा। चोरी करेगा तो उसको फला चीज का जन्म होगा। ये हिंदू धर्म की किताबों के अंदर बताया गया है। लेकिन उसकी जाइए महान किताब, उसके अंदर लिखा मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा। न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, यह मरने के बाद दूसरा ही जन्म होगा। मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नहीं होगा। न नवम, न दशम का, नौवां और दसवां भी नहीं होगा। मरने के बाद दूसरा ही जन्म होगा और जैसा कर्म करोगे उसी के मुताबिक तुम्हें जजा और सजा मिलेगी। जन्नत और जहन्नम का फैसला तेरी जिंदगी में वैसे ही किया जाएगा। यानी मरने के बाद दूसरा जन्म उसके यहाँ भी है। इस्लाम के अंदर तो बाकायदा ये अकीदा रखना जरूरी है, वरना वो काफिर है कि मरने के बाद दूसरा जन्म तो तुम्हें किया जाएगा। हर हाल में तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी, हर हाल में तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें मुर्दा कर देंगे, हम इस जन्म, ये जिंदगी हमने दी है, जिंदगी को हम खत्म कर देंगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, और क़यामत के दिन हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जिंदगी देंगे और तुम्हें अपने अपने कब्रों से उठाया जाएगा। कब्रों से तुम्हें उठाया जाएगा। मरने के बाद कब्रों से इंसान को उठाया जाएगा। कुफ़ारे मक्का का तो अकीदा यही था, कुफ़ारे मक्का का तो अकीदा यही था कि मरने के बाद दोबारा कैसे इंसान जिंदा किया जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे अल्लाह ताला जिंदा कर सकता है, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल चीज है। आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद, हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, उसके बाद हमें अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। मुमकिन ही नहीं है कि मरने के बाद दोबारा हमें जिंदगी मिले। ये तो मोहम्मद बके जा रहे हैं, ये तो पागल नहीं, ये तो दीवाना, ये तो मजनू की बात में आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इन कुफ़ारे मक्का की तरतीब की और बाकायदा इनको कहा कि ये कुफ़ारे मक्का जो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसून सुम्मा लतुनब्बउन बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुरान
چیخ کر کے کہتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کفار مکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہرگز ہرگز زندہ نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد جزا سزا کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد جنت و جہنم کچھ نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی آپ اعلان کر دو ضرور بضرور لتبعثن، تمہیں ضرور بضرور زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی اور ضرور ملے گی، اور صرف زندگی نہیں ملے گی لتبعثن، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ زندہ کرنے کے بعد تم کو تمہاری عمل کی خبر دی جائے گی، تمہارے عملوں کے بارے میں بتایا جائے گا، فلاں گلی میں تم نے یہ کیا، فلاں جگہ تم نے یہ کیا، فلاں بازار میں تم نے یہ کیا، فلاں مکان میں تم نے یہ کیا، فلاں پڑوسی کے گھر میں جا کر کے تم نے یہ کیا، فلاں جنگل میں تم نے یہ کیا، فلاں بند کمرے میں تم نے یہ کیا، فلاں جگہ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، یہ ساری کی ساری خبریں تمہیں دی جائے گی، یہ ساری کی ساری خبریں تمہیں بتائی جائے گی، تمہارے سامنے ریکارڈر چلا دیا جائے گا، تم باقاعدہ اپنی نظروں سے دیکھو گے، اور اسی کا تذکرہ تو قرآن کریم کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا کے اندر اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا میں اپنے مالوں کو بچا کر کے رکھا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا کے اندر زنا شراب نوشی اور جوا بازی وغیرہ کیا ہوگا تو اس کو بھی کل قیامت کے دن بندہ دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور قرآن تو اتنا کہہ کر کے واضح کر دیا، اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے میرے بندے یہ اپنے نامہ اعمال لے لے، یہ اپنی کتاب لے لے، یہ اپنے نامہ اعمال کی ڈکشنری لے لے، یہ کتاب لے لے، اس کے اندر تیری زندگی کا پورا بایو ڈاٹا لکھا ہوا ہے، تم نے کب کہاں کیسے کیا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں تمہاری لکھی ہوئی ہے، اور یہ بتاؤ اگر غلط لکھا تو بول کر کے تو بتاؤ تو صحیح، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، زندہ کیا جائے گا انسان کو، اور زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ زندہ کرنے کے بعد اس کی تمام کرتوت تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ مرتیو پشچات جنمم بھاوتی نہ ترتیہ نہ چترتیہ نہ پنچم، مرنے کے بعد دوسری زندگی تمہیں ملے گی، ہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں نہیں، لیکن دوسری زندگی ہر حال میں تمہیں مل کر کے رہے گی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، غور کرو، اگر یہ دوسری زندگی کا اگر یقین ہو جائے تو آج شراب نوشی بند ہو جائے، آج زنا کاریاں بند ہو جائے، آج غیر لڑکیوں سے جو تعلقات بنے ہوئے ہیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حیوانیت کا وہ حیوانیت جیسا کام آدمی کر رہا ہے، یہ تمام کے تمام چیزوں کے اوپر لگام لگ جائیں گی، یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اگر اس بات کا یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو دنیا کے اندر آدمی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا لوگوں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے، ہاں کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کیونکہ کل قیامت ادھر اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اگر کوئی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیا کرتا تھا تو دنیا میں معافی مانگ لیا کرتا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو جب کہہ دیا او کالے کلوٹی کی اولاد، اے کالے کلوٹی کی اولاد، یہ صرف جملہ کہنا تھا، حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت بلال
رونے لگے اور محمد رسول اللہ کی عدالت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کالا ہوا تو کیا ہوا لیکن کالے کلوٹی کی اولاد مجھ کو کہا جا رہا ہے اے اللہ کے نبی کیا اللہ کی نظر میں کالا گورا دیکھا جاتا ہے کیا اللہ کی نظر میں امیر غریب بھی دیکھا جاتا ہے کیا اللہ کی نظر میں کوئی کالا ہے تو اس کی نظر میں بیکار ہے کوئی گورا ہے تو اللہ کی نظر میں محبوب ہے اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے ابو ذر غفاری کیا تم نے آج تک زمانہ جاہلیت کے ان معاملات کو تم نے نہیں چھوڑا آج تمہارے زمانہ جاہلیت کی وہ ساری چیزیں تیرے اندر پائی جا رہی ہے اللہ کے نبی نے صرف اتنا ہی کہا تھا حضرت ابو ذر اتنے زیادہ شرمندہ ہوئے کہ حضرت بلال کو پکڑا رونے لگے معافی مانگنے لگے اسے معلوم تھا اس کی وجہ سے کہیں کل قیامت کی دن مجھے رسوا نہ ہونا پڑے تو میرے بھائیو ذرا سوچئے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین اسے بھی تھا آج ہے ہی نہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن اور اتنا ہی نہیں او چوری کرنے والوں او ڈکیتی کرنے والوں او زنا کرنے والوں او پاپ کرنے والوں اور اے پاپ کر کر کے اپنی زندگی کو بتانے والوں ایئر فون اپنے کانوں میں لگا کر کے رات رات پر گانا سننے والوں اپنے موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں ذرا سنو اگر اسی حال میں تیری موت ہو گئی تو اسی حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جس حال میں مرے گا اگر شراب پیتے پیتے آدمی کی موت ہو گئی تو قیامت کے دن شراب پیتے پیتے اٹھایا جائے گا اگر زنا کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ اگر سیکس کر رہا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہو گئی موت کی کوئی گارنٹی نہیں کب مر جائے انسان کی کوئی گارنٹی نہیں آپ نے ابھی سعودی عربیہ کے اندر آپ نے دیکھا اور اسی طرح دوسرے ملکوں کا واقعہ ہے ایک بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے تقریر کرتے کرتے انتقال کر گئے ایک عالم کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے میرے بھائیوں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ جس حال میں آدمی مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا آدمی زنا کر رہا ہے سیکس کر رہا ہے اپنے جسم کو خوش کرنے کے لیے اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے کسی غیر لڑکی کے ساتھ مل رہا ہے سوچ رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو غور کرو اگر ایسی حال میں تیری موت ہو گئی تو قیامت کے دن آدمی زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا غلط کام کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا اگر چوری کرتے کرتے اگر مرا تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا کسی کو قتل کرتے ہوئے آدمی مرتا ہے قتل کرتے کرتے اگر اسی کی بھی موت ہو گئی تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے مرا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک حاجی کو لایا گیا جو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا حجاج کرام جاتے ہیں نا یہی سے تلبیہ پکارنے لگتا ہے انڈیا میں ابھی گھر سے نکلا نہیں لبیک یہاں پکارنے کا تھوڑی ہے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انڈیا ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں ہے سب لوگ پکارنا شروع کر دیتا ہے لبیک 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 اللہم لبیک یہاں پکارنے کا نہیں ہے جب تک آپ احرام باندھ کر کے جب وہ میقات سے گزر نہ جائیں اس سے پہلے یہ تلبیہ پکارنے کا نہیں ہے میرے بھائیوں یہ تلبیہ وہیں سے پکارنے کا ہے اپنے گھر سے نکل رہے ہو تو تلبیہ پکارتے پکارتے بھی کوئی نکلتا یہ بھی غلط ہے لبیک لبیک اللہم لبیک
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये पुकारते हुए वो हाजी जा रहा था अपने सवारी के ऊपर, लेकिन उसी दरमियान वो अपने सवारी से गिरा और इंतकाल कर गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला लेकर के आया गया, अल्लाह के नबी अब इसके साथ क्या किया जाए? क्या इसको दफन की, क्या क्या इसको नहलाया जाए, गुस्ल किया जाए, क्या इसके कपड़े को बदला जाए? आपने फरमाया नहीं, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। स्वयं युबासु यौमल क़यामति मुलब्बियन, कल क़यामत के दिन इसी हाल में उठाया जाएगा। जब उठाया जाएगा तो कलमा पढ़े, ये तलबिया पुकारते पुकारते हुए उठेगा, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो हमारी जिंदगी कैसे कट रही है। फजर के वक्त नमाज चलती है, हम अपने बिस्तर में खर्राटे की नींद ले रहे हैं, कर सो रहा, दूसरे दुनिया में चला गया। उसी हाल में मौत हो गई तो नमाज छोड़ते हुए तेरी मौत हो रही है। देख रहे हैं आप, इन बातों के ऊपर यकीन करना जरूरी है। मरेगा तो जरूर, लेकिन उठाया जाएगा जिस हाल में मर रहा। कितने लोग हैं ना, किसी से पूछो नमाज पढ़ने के लिए कि मौलवी साहब नापाक हो, नापाक हो। अब बताइए, इसी हाल में मर गया तो नापाकी की हालत में उठेगा। गौर कीजिए, आप सोचिए, बेनमाजी की हालत में उठाया जाएगा, बेनमाजी की हालत में उसी हाल में उसको उठाया जाएगा। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बहुत सी लड़कियां अपने बाल मेकअप करके जा रही है, और बहुत से लड़कों को मैंने देखा है, और बहुत से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और बहुत से मारुति कार रखने वाले लोगों को मैंने देखा है, रास्ते में चलते भजपुरी गाना लिया, टचम डचम चल रहा मजे से। अगर उसी दौरान कोई गाड़ी सामने से आई, आप अच्छे से चल रहे हो और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, आप मर गए, तो उसी हाल में उठाए जाओगे गाना सुनते सुनते। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, सोचो, आज हमारी ये नस्ल, आज हमारा ये समाज, आज हमारी ये सोसाइटी कहां से कहां जा रही है। इस समाज को कैसे सुधारा जाए, इस समाज को कैसे इन बुराइयों से रोका जाए, बस एक ही वजह है और एक ही रास्ता, वो ये है कि मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन कर लो कि अल्लाह की यहां जाकर के अपनी जिंदगी का जवाब देना है। अगर ये यकीन हो जाए तो बुराई ना हो। अभी आपने वो देखा ना, अभी टीवी के ऊपर चल रहा है आफताब और श्रद्धा वाला मामला, देखा आपने? नाम है आफताब, और टीवी चैनल वाले के सामने अगर मुसलमान का नाम आ जाए ना, तो अपने बाप का भी इतना नाम नहीं लिया होगा जितना नाम मुसलमान का लेता है मुसलमान। अब भाई ये नमाज भी नहीं पढ़ता था, ये इस्लाम का अलिफ भी नहीं जानता होगा, ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का भी मीनिंग नहीं जानता होगा, लेकिन नाम आफताब इसने रख लिया। आफताब, इसके माँ बाप ने इसका नाम आफताब रखा, आफताब रखा। ये आफताब नाम का ये लड़का जाकर के कहीं पे काम किया करता था, हाँ किसी जगह पे ये काम किया करता था, और वहीं पे एक लड़की श्रद्धा नाम की लड़की उसको भी मिल गई, और दोनों में आपस में दोस्ती हुई। इसी वजह से जरा गौर करो, इस्लाम कहता है कि बगैर, इसी वजह से इस्लाम कहता है किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि लड़की के साथ रहोगे तो तीसरा तेरा शैतान होगा, और शैतान दोनों को उकसाएगा, गलत काम करने पे उभारेगा, जिना करने पर आमादा कर देगा, वो जिना कर करके तुम्हें छुड़वाएगा। अब आफताब उसके ऊपर फिदा हुआ और लड़की भी उसके ऊपर फिदा हो गई। प्यार इश्क में डूब गए दोनों के दोनों जवान थे। अब इन्होंने तमाम हदें पार कर दी और ये दोनों के दोनों रहने
लगे और 1 साल नहीं 2-2 3-3 साल तक रहे। एक ही रूम के अंदर जवान लड़के और लड़की रह रही है। अब सोचो, लड़का भी और लड़की भी एक ही रूम के अंदर बगैर निकाह के, ये किसी भी धर्म के अंदर इसको इजाजत नहीं मिलता है, किसी भी धर्म के अंदर बगैर निकाह के रहने की इजाजत नहीं है। इस्लाम के अंदर तो कतअन नहीं है, इसको तो रहने की इजाजत ही नहीं दिया गया है। यहाँ तक के भाई बहन क्यों ना हो, जवान हो गए हो तो एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं है। भाई भी तुम्हारा अपना सगा भाई है, लेकिन उसको भी अपनी बहन, जवान बहन के साथ एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये मुसलमान लड़का है और गैर मुस्लिम लड़की श्रद्धा के साथ बाकायदा याफ्ताब एक ही बिस्तर और एक ही रूम में रात रात भर जिंदगी गुजार रहा है। और ये श्रद्धा उसके प्यार के अंदर पागल है और बार बार कहती है मुझसे निकाह कर लो, शादी कर लो, मुझसे मैरिज कर लो, मुझसे निकाह कर लो। ये आफ्ताब बाकायदा कहता है शादी से क्या मतलब है, हम दोनों तो आपस में वही जिंदगी काट रहे जो मियाँ बीवी काटते हैं। आपको जो लज्जत मिलनी चाहिए वो तो मिलती है, हमें जो मिलना चाहिए हमें भी मिल रहा है। अब हमें निकाह और शादी से क्या मतलब है, तुम भी अपनी जिंदगी में खुश, हम भी अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन मेरे भाई, इसको इस्लाम में ज़िना करार दिया है, इसको इस्लाम ने बायकॉट किया है, ज़िना। और आपको मालूम है इसकी सजा भी इस्लाम ने बताई है, सजा भी बताई है कि मरने के बाद जो ऐसा करेगा उसको एक ऐसे संदूक और ऐसे बड़े पतीले संदूक के अंदर बंद कर दिया जाएगा जिसके अंदर आग जलती रहेगी और दोनों के दोनों नंगे होंगे और उसके अंदर आग ही आग होगा और दोनों के दोनों चलेंगे जहन्नम के अंदर। मेरे भाई को जरा सोच के ये मंजर भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि जब मैंने देखा जहन्नम को तो मैंने ऐसे लड़का और लड़की को पाया जो एक ही संदूक के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है और पूरा का पूरा संदूक आग से भरा हुआ है और लड़का लड़की दोनों के दोनों नंगे हैं। जिब्राइल अमीन से पूछा गया ये कौन है, जवाब में कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िना किया करते। सोचिए आप, अब दुनिया के अंदर ये सब काम हो रहा है। अब ये आफ्ताब नाम का लड़का कर रहा है, इसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो बार बार, और लड़की भी इसी के साथ बाकायदा ये है। अब जाहिर सी बात है, लड़की तो चक्कर में शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, लड़का को गुस्सा आया और लड़के गुस्से में कहिए या पागलपन में जिसमें भी कह लीजिए, उसने उस श्रद्धा लड़की के गले को दबाया और दबा करके उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी जान न निकल गई, उसकी सांस रुक न गई, तब तक वो दबाता गया। आप YouTube आप देखिए, चैनल के अंदर देखिए कैसी तस्वीरें वायरल। ऐसा मुसलमान भी हो सकता है, ऐसा मुसलमान। अब उसके बाद लिखता है और रिपोर्टर बयान करते हुए कहता ये है मुसलमान, मार डाला, मारने के बाद अब उस लाश को कहाँ फेंके, दिल्ली के अंदर रहता था वो, कहाँ फेंके, कहीं फेंक नहीं सकता है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, हमें भी सजा मिलेगी, हमें भी फांसी दी जाएगी, हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस डर से उस आफ्ताब नाम ने फ्रिज खरीदा, आरी खरीदी और क्लोथिंग खरीदा और उसके बाद आने के बाद अपने रूम के अंदर उस श्रद्धा लड़की के बॉडी को 35 टुकड़े किए। पूरा वाकया बयान है, 35 टुकड़े किए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 35 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा करके फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। ये जून का वाकया बयान किया जा रहा है। आज से 6 महीना पहले उसको फ्रिज के अंदर बंद रखा और एक एक दो दो टुकड़ा कर करके वो आफ्ताब नाम रात के 2 बजे को अपना बाइक से निकलता था और जंगलों के अंदर एक एक उसके एक एक बोटियों को फेंकता जाता था। कभी इस जंगल में जाता तो यहाँ फेंकता, कभी उस जंगल में जाता तो वहाँ फेंकता, कभी उस जंगल में जाता तो वहाँ फेंकता, कभी वहाँ फेंकता, कभी वहाँ फेंकता। और इस तरीके से उसने उसके बॉडी को अलग अलग जगहों के अंदर 18 दिनों तक ये फेंकता रहा ताकि हम पुलिस के गिरफ्त से बच जाए, ताकि हमें सजा ना मिले। ऐसे आफ्ताब और आफ्ताब जैसे सोच रखने वाले
नौजवानों से मैं कहूँगा, ऐ नौजवानों, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। तुम दुनिया की गिरफ्त से तो बच सकते हो सकता पुलिस तुम तक ना पहुंचे, हो सकता है कि ये सबूत तुम मिटा डालो, हो सकता है तुम इनकी गिरफ्त से बच जाओ, लेकिन अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बचोगे? अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बच सकते हो? तुम 1000 टुकड़े कर डालो, तुम 1000 टुकड़े कर डालो, उन तमाम टुकड़ों को अल्लाह ताला जमा करेगा और उन टुकड़ों से अल्लाह ताला पूछेगा तेरे साथ ये किसने किया? जैसे माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है और जो बच्ची है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए से जब पता किया जाता रहमे मादर में किया है और पता चलता लड़का नहीं लड़की है, तो बहुत से लोग अपने उसी बच्चे को रहमे मादर के अंदर मार देते हैं और वो बाकायदा अबॉर्शन करवा देते हैं, उसको खत्म करवा देते हैं। कुरान ने तो इसी का तज़किरा किया है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन पूछा जाएगा ऐसे लोगों से, ऐसे लड़कों और लड़कियों से कि तुम्हें किस गुनाह के बस तुम्हें कत्ल कर दिया गया, क्यों तुम्हें मारा गया, तुम्हारा कसूर किया था, तुम्हें क्यों मार दिया गया? मेरे भाइयों, जब रहमे मादर के अंदर बच्चा जो दुनिया में भी नहीं आया, जब ऐसे बच्चों से अल्लाह ताला सवाल कर सकता है, तो एक जवान लड़की के साथ तुम गलत काम करो, गलत संबंध बनाओ, उनके साथ एंजॉय करो, सेक्स करो, मजा लो, और जब तुम्हें फायदा मिल जाए, जब उससे कोई मतलब ना रहे तो उसकी बोटी बोटी कर दो, 35 टुकड़े उसके कट डालो और जंगलों के अंदर फेंक करके अपने आप को बचाने की कोशिश करो। चलो अगर तुम पुलिस के गिरफ्त में ना थे, बच जाते, तो क्या तुम अल्लाह की गिरफ्त से बच सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कतई नहीं, अल्लाह के गिरफ्त से नहीं बच सकते हो। हाँ, दुनिया वाले ने आज तुम्हें गिरफ्त किया है। आई आफ्ताब, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और आफ्ताब जैसे जहन रखने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज तुमको पुलिस ने गिरफ्त भी कर लिया है, आज अगर तुम गिरफ्त हुए हो, आज पुलिस तुम्हें क्या सजा देगी? क्या सजा देगी? बस एक बार तुम्हें मारेगी, फांसी देगी, तुम मर जाओगे बस। लेकिन आए आफ्ताब, तुमने 35 टुकड़े किए, बताओ इतने सजा और इतना डेंजर किस्म की सजा अल्लाह ही तुम्हें दे सकता है, और अल्लाह ही तुम्हें इसकी सजा तुम्हें अल्लाह ही दे सकता है। ये दुनिया वाले तुम्हें क्या सजा देंगे? बस मार देंगे, और क्या देंगे? मरने के बाद की यकीन नहीं यार, दुनिया में एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो, क्या होगा? कुछ नहीं। इसी वजह से अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी काटना, मर्जी के मुताबिक। आज देखिए सोशल मीडिया में पूरा वायरल है, और अभी इस जंगल में ले जा रहा, उस जंगल में ले जा रहा, वहां ले जा रहा, हड्डियों को ढूंढा जा रहा है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और बाकायदा ढूंढा जा रहा है ताकि सबूत इकट्ठा की जाए, जमा किया जाए और इस आफ्ताब को सजा दी जाए। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे करने वाले को चौराहे पे खड़ा करके बीच में फांसी दी जाए, और फांसी से बढ़ करके कोई सजा हो तो वो सजा दी जाए। ये मुसलमान के नाम पर ये कलंक है, इस्लाम के नाम पर ये कलंक है। ऐसे लड़कों को इस्लामिक नाम रखने की कतई इजाजत नहीं है। इस्लाम को बदनाम न करो। जो इस्लाम इतना शांतिपूर्वक धर्म है, जो इस्लाम ये कहता है अगर कोई आदमी अगर एक जानवर को भी मार दे बगैर किसी जुर्म के, मार दे, बिल्ली को मार दे, जानवर किसी भी बिल्ली को बगैर किसी उज्र के मार दे और घर में बांध दे, उसको न खिलाए न पिलाए और भूखे मार दे, तो अल्लाह के नबी ने ऐसे कुछ जहन्नमी बताया है। आपने हदीसों के अंदर सुना है कि बनी इसराइल में से एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया और उसको खाना पीना कुछ नहीं दिया, वो बिल्ली को बांधे रखी, यहाँ तक कि बिल्ली मर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दखलन नार, वो लड़की जहन्नम में, वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। यानी अल्लाह ने इस कसूर करने की वजह से और ये जुल्म करने की वजह से, एक बिल्ली को सजा देने की वजह से जब अल्लाह जहन्नम दे सकता है, तो मेरे प्यारे साथियों, इतना भयानक अंजाम करने वाला और श्रद्धा जैसी बहन को कत्ल करने वाले को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर नहीं डालेगा तो कहाँ डालेगा? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इसकी तालीम नहीं देता है। मरने के बाद की अगर जिंदगी का अगर यकीन हो तो आदमी ये सब बुराइयों से अपने
आप को बचेगा और मारने से पहले अपने हाथ को रोकेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम है। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को बुलाया और सहाबा को बुलाने के बाद आपने फरमाया, मेरे सहाबियों और मेरे साथियों, अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी जुल्म किया है, अगर मैंने किसी को मारा है, तो आई मेरे साथियों मेरी पीठ हाजिर है, लो मुझे मार लो। आई मेरे साथियों बदला ले लो। आई मेरे साथियों दुनिया के अंदर बदला ले लो। मरने के बाद मोहम्मद तुम्हें क्या देगा, इसी दुनिया के अंदर मुझसे बदला ले लो। एक साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी फला जंग में आपकी लाठी आपकी छड़ी मेरे पीठ के ऊपर लग गई थी। आई अल्लाह के नबी मैं बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लो मेरी पीठ हाजिर है, तुम बदला ले लो। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं ऐसे बदला नहीं लूंगा, जब आपकी छड़ी मेरे जिस्म को टच की थी उस वक्त आप मेरा बदन खुला हुआ था, यानी मेरी पीठ खुली हुई थी। अल्लाह के नबी ने अपनी पीठ खोल दी और फरमाया, लो बदला ले लो। वो सहाबी पीछे से आया और आपको अपने गले से लगा लिया और लगाते रखा और आपने कहा, उस सहाबी ने कहा, फिदा का भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आपके ऊपर फिदा हो। अल्लाह के नबी आपसे कोई बदला लेगा, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी आपका ये मोहर जो आपके ऊपर लगा हुआ है, इसको मैं छूने की कोशिश कर रहा था, मैं कोई बहाना ढूंढ रहा था कि अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म टच हो जाए। आए अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म अगर टच हो जाए तो हो सकता है अल्लाह ताला इसकी वजह से मुझे जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे दे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, तसव्वुर करो, यहाँ हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ऐलान कर रहे हैं, अगर मैंने किसी के ऊपर जुल्म कर लिया तो दुनिया ही के अंदर बदला ले लो, मरने के बाद क़यामत के दिन हमसे बदला की उम्मीद न रखना, वहाँ पे मेरे पास पता नहीं क्या मामला होगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान करना। पता ये चला मरने के बाद इंसान को दूसरी जिंदगी मिलेगी और आपने अपने कब्रों से उठाया जाएगा और इसी जमीन के अंदर, इसी जमीन के ऊपर मैदान महशर कायम की जाएगी। तुहशरुन नास यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला तुहशरूना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा और मैदान महशर में लोग आएंगे तो पैदल आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे आएंगे जिसके जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा और पैर के अंदर जूता चप्पल भी ना होगा और बगैर खतना किए हुए मैदान महशर में सारे के सारे जमा होंगे। हजरत आयशा कहती है, अल्लाह के नबी कुल या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए, अर्रिजाल वन निसाउ यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के नबी, मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे तो मर्द और औरत जब एक दूसरे को देखेंगे तो औरतों की हालत बहुत ही अजीब व गरीब होगी, मारे शर्म के तो बेहोश हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा ऐसी बात नहीं है, अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुर बाज़ में लाबास। आई मेरी बीवी आयशा, तुम्हें मालूम नहीं है कयामत का वो मंजर बड़ा ही डेंजर वाला मंजर होगा, मैदान महशर का वो मंजर होगा, इतना खतरनाक होगा कि सामने लड़की होगी, नंगी लड़की होगी, जवान लड़की होगी, लेकिन आई मेरी बीवी किसी के पास इतनी जुर्रत न होगी, मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई आदमी किसी लड़की के ऊपर देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। कोई औरत किसी लड़के की तरफ देखने की जुर्रत ही क्या करे, इतना डेंजर मामला होगा। ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रही है 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर, तो इतनी शम्स यौमल क़यामत, ये क़यामत के दिन ये सूरज इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा, 1 मील के फासले पर आ जाएगा। और बास किताबों के अंदर इतना लिखा है कि यहाँ इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि आदमी अपने हाथ से छूना चाहेगा तो छू लेगा। और सूरज के अंदर जितने भी पर्दे लगे हुए हैं, ये सूरज के तमाम पर्दे को अल्लाह ताला छोड़ देगा
ختم کر دے گا. اس وقت سورج کی گرمی اتنی زبردست ہوگی. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور سورج کی گرمی کی وجہ سے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سورج کی گرمی کی وجہ سے اتنی گرمی ہوگی کہ سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی. ذرا تصور کرو میرے بھائیو, گرمی کی شدت کی وجہ سے جب سمندروں کے اندر جب آگ لگ سکتی ہے تو میرے بھائیو انسان کا عالم کیا ہوگا. نہ جسم کے اندر کوئی کپڑا, نہ اس کے پیر کے اندر کوئی چپل کوئی جوتا ہوگا, نہ میرے بھائیو کوئی سایہ ہوگا. تو انسان سوچ سکتا ہے اس گرمی کا مقابلہ اس میدان محشر میں کیسے کرے گا. غور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے انسان کی حالت کیا ہوگی, انسان کس پوزیشن میں ہوگا. آپ نے فرمایا ایسے موقع پہ انسان کی حالت یہ ہوگی, انسان کی زبان ایسی نکلی رہے گی جیسے جون اور جولائی کے مہینے میں آپ نے کتے کو دیکھا ہے کہ پانی کی وجہ سے زبان کیسے باہر نکالے رہتا ہے. پانی کے لیے آدمی ترسے گا. سوچئے ذرا میرے بھائیو, تصور کیجیے یہ میدان محشر کا یہ حال ہے. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اس میدان محشر میں اس سورج سے گرمی سے بچنے کے لیے کیا کوئی سایہ بھی ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں, ایک سایہ ایسا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی خاص خاص بندوں کو عطا کرے گا, خاص خاص بندوں کو دے گا, خاص خاص اپنے بندوں کو اور بھکتوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ یہ سایہ نصیب کرے گا. غور کرو میرے بھائیو, اسی میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا. ہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے, یہ متکبرین لوگ بھی جمع ہوں گے, یہ تکبر کرنے والے یہ گھمنڈ کرنے والے لوگ بھی جمع ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یحشر اللہ قیامت کے دن متکبرین فی صور الذر ان لوگوں کو چوٹیاں بنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو زندہ کرے گا اور جمع کرے گا. اور ایسے لوگ بھی میدان محشر کے اندر آئیں گے جو دنیا کے اندر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے, مال کو خرچ نہیں کرتے, جمع کر کے رکھتے. مسجد تو کوئی بھی بنا سکتا ہے, ایسا تھوڑی مالدار اتنے لوگ ہیں تنپنیا میں آس پاس میں کتنے لوگ ہیں مسجد بنا سکتے. گھر دیکھیے لوگوں کے بہت اچھے مکانات ہیں, لیکن مسجد بنانے کے لیے آدمی کے پاس پیسہ دینے کے لیے وہ جذبہ وہ حوصلہ نہیں ہے. 500 100 1000 دے دیا تو مولوی صاحب نے اتنی دعائیں دی جنت پہنچا دیا 1000 میں. ارے بھائی یہ تو فرض ہے آپ کا, یہ تو معلوم ہے, یہ تو اللہ کا گھر ہے, یہ بناؤ تم, یہ تو تمہارے پر بنانا ضروری ہے. ہاں اپنے گھر اور اپنے مکان کو تم اچھے طریقے سے بناتے ہو, ماربل وغیرہ لگاتے ہو, کیا تم اللہ کے گھر کو تم خوبصورت نہیں بنا سکتے ہو. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یہ حدیث موجود ہے, محمد رسول اللہ نے مسجد بنانے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچئے, غور کیجئے اور اپنے گریبان کو جھانکیے. مسجد بنانے کے لیے 2 روپے 5 روپے کا چندہ ہم اور آپ کرتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں غور کرو, ذرا سوچو مسجد ہم بنا نہیں پا رہے ہیں. آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. ہم نے اپنے مالوں سے محبت کی, ہم نے اپنے زمین و جائیداد سے محبت کی, ہم نے اپنے بلڈنگوں سے محبت کی ہے. ہم اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے ہم اپنا پیسہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے مال کو جمع کر رہے ہیں. اور میں نے بہت کچھ ادھر کے بارے میں سنا ہے کہ یہاں کے ائمہ کی تنخواہ بہت کم ہے, تو 4000-5000 روپیہ مولویوں کی تنخواہ دی جاتی ہے. یہاں تک کہ سنا کہ لوگ ایسے پیسہ دے دیتے ہیں, جلسوں کے اندر دے دیتے ہیں, بس زکوٰۃ ناپ تول کر کے نہیں نکالتے. جیسے 1 سال کے اندر آپ کو 2.5% آپ کو نکالنا ہی ہوگا. اگر آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں تو آپ کو 2.5% یعنی 2500 آپ کو نکالنا ہی ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے, لیکن آدمی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں نکالتا ہے, وہ بھی کھا جاتا ہے, وہ بھی ہضم کر جاتا ہے. میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے جمع ہوں گے جس کے پیچھے کچھ سانپ لگے ہوں گے, اور بہت ہی ڈینجر قسم کے سانپ ہوں گے. جہاں آدمی جائے گا وہ سانپ اس کے پیچھے
پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا جائے گا. ماں اور انسان کے پیچھے، مرد کے پیچھے بھی سانپ بھاگے گا اور عورت کے پیچھے بھی سانپ اس کا پیچھا کرے گا. عورت چیخ کر کے کہے گی او سانپ کون ہو، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے سانپ سے بڑا ڈر لگتا ہے. انسان بھی کہے گا میرا پیچھا مت کر، مجھے چھوڑ دے، ارے مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے، یہ سانپ اتنا ڈینجر کالا سانپ دکھ رہا ہے اور اتنا ڈینجر تو دکھنے میں لگتا ہے، میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. آخرکار انسان تھک جائے گا اور سانپ اس آدمی کو پکڑ لے گا اور پکڑنے کے بعد اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا اور سانپ اس کے چہرے کے سامنے آ جائے گا. چیخ کر کے انسان کہے گا تو کون ہے اور مجھ کو اپنے لپیٹ میں کیوں لیا ہوا ہے. چیخ کر کے وہ سانپ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کو تم نے تجوریوں میں بند کیا تھا، بینک بیلنس کر کے جمع کیا تھا، وہ مال ہوں. غور کرو میرے بھائیو، انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں. جس سونا چاندی کا تم نے زیور نہیں، جس زکوٰۃ نہیں نکالا، جس بینک بیلنس کا تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا، جس تجارت کا تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا، میرے پیارے ساتھی غور کرو، وہی وہ میں ساتھ وہی مال ہوں، وہی مال ہوں، اور ساتھ میں کو ڈستا جائے گا. تصور کرو میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے میرے پیارے ساتھیوں، جو دنیا کے اندر میرے بھائیوں بھی نمازی ہوں گے، اس کو بھی قیامت کے دن لایا جائے گا. دنیا کے اندر میدان محشر میں ایسے لوگ کو بھی لایا جائے گا جو دنیا کے اندر غلط کام کرنے والے ہوں گے، اس کو بھی لایا جائے گا. یعنی میدان محشر میں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان محشر کا منظر اس انداز میں کھینچا ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن ہم کچھ لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، کچھ لوگوں کو ایسے ہوں گے جس کو ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. انسان میدان محشر میں چیخ کر کے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں بنا دیا ہے، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، مجھے دیکھنے کے لیے میری آنکھ کی روشنی تھی، میں تو دنیا دیکھتا تھا، اللہ مجھے آج تو نے اندھا کیوں بنا دیا. اللہ جواب دے گا او میرے بندے، ہم نے دنیا میں تمہیں بینائی دی تھی، لیکن تم نے دنیا میں دیکھا، غلط چیزوں کو دیکھا، پھر بھی تم نے غلط کیا. تم نے قرآن و حدیث کو دیکھا، پڑھا، سنا، پھر بھی تم نے غلط کیا. اسی وجہ سے ہم نے تمہیں اندھا بنا دیا ہے. ہم نے ہماری آیتوں کو تم نے دنیا میں جھٹلایا، ہمیں بھول گئے، اسی وجہ سے آج بھی ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے تمہیں اندھا اس وجہ سے بنایا، جب تم دیکھنے والے تھے، دیکھ کر کے تم نے غلطی کی ہے. غور کیجیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کتنا بڑا ہوگا، سنیے کتنا بڑا ہوگا. سأل سائل بعذاب واقع، کسی نے سوال کیا اس بڑے دن کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتر رہی ہے سأل سائل بعذاب واقع ما له من دافع. اس دن کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے. وہ ایک دن میدان محشر کا، وہ ایک دن دنیا کے مقابلے میں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال کا برابر کا ایک دن ہوگا. اب سوچیں 50,000 سال، ایک دن 24 گھنٹہ کا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال دنیا کا کتنے گھنٹے کا ہو سکتا؟ ہم تو بھائی اتنا میتھمیٹکس میں ہم تو نہیں جوڑ سکتے. ابھی آپ لوگ پڑھنے والے، ہندی پڑھنے والے اور میتھمیٹکس پڑھنے والے آپ لوگ ہیں. ایک دن میں 24 گھنٹے، ہاں 1000 سال میں کتنے گھنٹے؟ 10,000 سال میں کتنے گھنٹے؟ 50,000 سال میں کتنے گھنٹے؟ آپ خود جوڑیے نا، کچھ کام آپ بھی کیجئے. تو ایک دن 50,000 سال کا برابر کا ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک
فرمایا ہے، ہاں آپ نے یہاں تک فرمایا جب انسان اپنے افسر سارے کے سارے جو کھڑے ہوں گے ننگے ہوں گے، کسی کے جسم میں کوئی کپڑا نہ ہوگا، پیروں کے اندر جوتا نہ چپل ہوگا، بغیر ختنہ کیے ہوئے سارے کے سارے مجرم کھڑے ہوں گے، سب کے سب جب وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچئے، غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی بندوں سے 5 سوالات کرے گا۔ جب بندہ 5 سوال کا جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم کو ادھر سے ادھر کر نہیں سکتا، نہیں کر سکتا ہے۔ انمرہی فیما فنا، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں 50 60 70 سال کی زندگی دی، اور میرے بندے اور میری بندی یہ بتا تم نے یہ زندگی کہاں گزاری اور کیسے گزاری، کس جگہ پہ گزاری اور کس طریقے سے گزاری، ہمیں یہ بتاؤ۔ اور پھر فرمایا ان عمرہی فیما فنا وان شبابہ فیما بلا، پھر پوچھا جائے گا تم کو ہم نے جوانی دی ہے 18 سال سے لے کر کے 30 سال کی زندگی، 17 سال سے لے کر کے 18 سال کی جوانی کی زندگی جو شباب والی زندگی ہے، اس زندگی کو تم نے کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ کہیں یہ زندگی تم نے انجوائے کرنے میں تو نہیں گزاری، کہیں زنا کے اڈوں میں تو نہیں گزاری، کہیں تم نے شراب کے اڈوں میں تو نہیں گزاری، کہیں تم نے یہ زندگی تم نے یہ زندگی کہیں حرام خوریوں کے اڈوں میں تو نہیں گزاری، کہیں تم نے ہال میں، اور کہیں تم نے گانا سننے میں، اور کہیں ڈانس دیکھنے میں، اور کہیں تم نے ایسی جگہوں میں تو زندگی نہیں گزاری جہاں پہ عیاشیاں ہوا کرتی تھی اور جہاں پہ غلط کام ہوا کرتے تھے، وہاں پہ تم نے زندگی تو نہیں گزاری۔ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّا، مردوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور اے تن پنیا کے لڑکیوں تم سے بھی یہ سوال ہوگا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری اور کیسے گزاری، ذرا بتاؤ تو صحیح، تیرا رب تم سے پوچھے گا، کیونکہ جوانی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس جوانی کی زندگی کو بہت ہی قیمت جانو، بہت ہی غنیمت جانو، بہت ہی اہمیت کے، یہ زندگی بہت ہی امپورٹنٹ والی زندگی ہے۔ ایسا نہیں کسی لڑکے کے اوپر دل آ گیا تو ماں باپ کو چھوڑ دیا اور بھاگ گئے اور اس کے ساتھ تم نے لو میرج کر لیا، جا کر کے ہوٹلوں میں تم نے زندگی کاٹی، جا کر کے کلکتہ کے ہوٹلوں میں تم نے اپنی عیاشی گزاری اور اپنے جسم کے ساتھ تم نے انجوائے کیا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میرے بھائیوں اس جوانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا، اے میرے بندے تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری اور کیسے گزاری؟ بتاؤ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ ابھی تو نوجوان کی جوانی لڑکیوں میں گزرتی یا پھر موبائل میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹہ اسی میں لگتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان، اسی میں لگا ہوا ہے۔ موبائل میں کیا پتہ نہیں، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ میرے بھائی موبائل سے اتنا ہی رشتہ رکھو جتنا آپ کو کام ہو، بس کہیں یہ موبائل آپ کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عبادت سے اگر دور کر رہا ہے یہ موبائل، تو اس موبائل کو طلاق دو، اس موبائل کو بائیکاٹ کرو۔ میرے بھائیو ایسے موبائل رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو موبائل تمہیں جہنم کی طرف پہنچا رہا ہو، جو موبائل تمہیں جنت سے دور کر رہا ہو، ایسے موبائل اپنی زندگی کے اندر مت رکھو۔ میرے بھائیو آپ نے دیکھا کہ اسی موبائل کے چکر میں ایک آدمی نے اپنے ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی دادی کو، اپنے دادا کو اسی موبائل کے چکر میں اس نے قتل کر دیا۔ ابھی 5 دن کے پہلے کا رپورٹ ہے۔ اب موبائل کے چکر میں ریچارج نہیں کروایا، اب ماں باپ منع کرتا تھا، بھائی لوگ منع کرتا تھا تو بھائی مانا ہی نہیں، اس کو قتل کر دیا۔ غور کرو میرے بھائیوں، وَأَن شَبَابِهِ فِي بَابِ اللَّهِ، تم نے اپنی یہ جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ بتاؤ۔ سنو او تن پنیا کے میرے نوجوان دوستو، یہ جوانی کے بارے میں تم سے بھی پوچھے گا، ہم سے بھی پوچھے گا۔ ہاں او میری پیاری بہنوں اور یوٹیوب کے ذریعے سے سننے والی اور لڑکیوں، اپنی جوانیوں کو یوں ہی برباد نہ کرو۔ کسی لڑکے کو تم نے دل دے دیا، اب وہ لڑکے نے تمہیں موبائل کیا دے دیا، ریچارج کیا کروا دیا، تم اس کے جسم کو گرم کرنے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ جایا کرتی ہو، ہوٹلوں میں جا کر کے اس کے ساتھ انجوائے کیا کرتی ہو، اس کے ساتھ پارکوں میں جا کر کے موج مستی کیا کرتی ہو۔ اور اللہ کی بندیوں ایسا ہرگز نہ کرو، ایسا بالکل نہ کرو، یہ زنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس حدود کو توڑنے کی کوشش مت کرو۔ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّا، جوانی کے تعلق سے قیامت میدان محشر میں سوال ہو گیا۔
وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا. ابھی مال کے اوپر بات ہو رہی تھی. مال کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ کوشش کرو حلال طریقے سے کمانے کی. حرام طریقے سے کبھی بھی ہرگز بھی مت کماؤ. حرام پیسہ اگر کوئی کماتا اور حرام طریقے سے کماتا ہو تو میرے بھائیوں، حرام کا پیسہ کھانے والا اور حرام طریقے سے کمانے والا اس کی زندگی کے اندر جو بھی عبادت کرے گا، مطعمو حرام وملبسو حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے لباس، اس کی پرورش اگر حرام پیسوں سے کی گئی ہو تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی عبادت ریجیکٹ کر دی جائے گی، اس کی عبادت ایکسپٹ نہ ہوگی. ذرا تصور کرو، سوچو میرے بھائیو، آج مال کیسے کیسے طریقے سے لوگ کمانے کی کوششیں کر رہے ہیں. سودی کاروبار کرنے والوں، بہت سے لوگوں کو ہم نے ادھر سنا ہے، سودی کاروبار کرنے والے لوگ بہت سے لوگ موجود ہیں، مال کما رہے ہیں حرام طریقے سے. بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہے، لاکھ روپیہ دیتا ہے، 1,25,000 روپیہ لے رہا ہے. لاکھ روپیہ دیتا ہے، 25% زیادہ لیتا، 25%، 1 لاکھ میں 1,25,000 روپیہ لے رہا ہے. میرے بھائیو ذرا سوچئے کہاں چلی گئی؟ ہاں، تمہاری انسانیت کہاں گئی؟ تیرا ایمان کہاں گیا؟ سوچو، محمد رسول اللہ کے پر ایمان رکھنے والا، قرآن کے پر ایمان رکھنے والا جب قرآن چیخ کر کے کہتا ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور لوگوں تم بڑھا چڑھا کر کے کسی سے لینے کی کوشش مت کرو. ہاں، اسلام اس کو حرام قرار دیا ہے اور بہت ہی بڑا جرم گناہ بتایا ہے اور بہت ہی بڑا جرم بتایا ہے. کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا میدان جنگ اس کے لیے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ذرا بتاؤ اللہ سے کون لڑے گا؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے جو اللہ سے مقابلہ کرے، اللہ کے فرشتوں سے مقابلہ کرے؟ اور سودی کاروبار کرنے والوں اور کٹیہار، بہار اور پورنیہ کے لوگوں ذرا سنو، اور ہندوستان کے باہر مسلمانوں، یہ سودی کاروبار سے توبہ کرو، اپنے آپ کو ان رشوتوں سے روکو، منع کرو، اپنے بچوں کو منع کرو. یہ سودی کاروبار اللہ کے نظر میں بہت ہی بڑا پاپ ہے. مال تم نے کیسے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا. ہاں، ہمارے یہاں مال کمانے کا طریقہ یہ بھی ہے، جب بیٹا کی شادی کی بات آئے، ہاں لڑکی پسند آ گئی، خوبصورت ہے، اچھی ہے دکھنے میں، پڑھی لکھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، دے گا کتنا؟ 1 لاکھ. ہٹ، وہاں تو 1.5 لاکھ مل رہا ہے. وہاں بھاگا، وہاں لڑکی پسند آئی، پیسہ کتنا؟ 1.5 لاکھ. کہیں سے پتا چلا 2 لاکھ ہم دیں گے. وہاں سے وہاں بھاگا، اور وہاں جانے کے بعد اگر کہیں سے پتا لگ گیا تمہیں 3 لاکھ دیا جائے گا، اس کی بیٹی سے شادی کر لو. اب وہ دینداری نہیں دیکھے گا، لڑکی کیسی ہے نہیں دیکھے گا، بس پیسے کے چکر میں آ جائے گا. 3 لاکھ دے رہا ہے، گاڑی دے رہا ہے، پلنگ دے رہا ہے، ہاں فریج دے رہا ہے، کولر دے رہا ہے، پنکھا دے رہا ہے. یہ ساری چکروں میں حرام مال کے چکر میں اپنے بیٹے کو برباد کرنے والوں سنو، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. اور جہیز لینے والوں سنو، جتنے بھی لڑکیاں زناکاری کر رہی ہے اس میں تمہارا بہت ہی بڑا رول ہے. تمہاری وجہ سے ہماری بہنیں زناکاریاں کرنے کے اوپر مجبور ہیں. اگر تم نے نکاح کو آسان کیا ہوتا تو آج ہماری بہنیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اس طریقے سے غلط کام نہ کرتی. تمہاری وجہوں سے اور تمہاری ان کارنوں سے. اور جتنا امیر آدمی ہوتا ہے اتنا بڑا انٹرنیشنل فقیر مانا جاتا ہے. جتنا پیسہ والا ہے وہ سوچتا مجھے کار ملے، مجھے اور زیادہ پیسے ملے. جب تم مالدار ہو، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیسہ نوازا ہے تو میرے بھائیو، جب پیسہ دیا ہوا ہے تو غریب گھرانے سے یا کسی ایسی دیندار لڑکی سے بغیر پیسہ کے، بغیر جہیز کے نکاح کرو. نکاح کو آسان کرو. النکاح من سنتی
नबी फरमाया निकाह मेरी सुन्नत, अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया वो मुझ में से नहीं है। तसव्वुर करो आज अपने समाज के अंदर ये जहेज का बोलबाला है, और जहेज की शादी कराने वाला सुनो अगुआ पछुआ लोगों, जो शादी कराने वाला यहाँ नहीं, यहाँ हम ज्यादा दिलवाएंगे, वहाँ ज्यादा दिलवाएंगे, उस लड़की को छोड़ो उस लड़की को पकड़ो, वहाँ का उसका बाप बड़ा मालदार आदमी है। ओ जहेज लेने वालों आज ये भी सुन लेना, जहेज लेने वाला कभी अपनी जिंदगी में सुकून की जिंदगी नहीं काट सकता है। उसके घर में बरकत कैसे आ सकती है, उसके घर के अंदर बरकत कैसे हो सकती है और सुकून कैसे मिल सकता है, जिसके बाप को तुमने रुलाया हो और जिसको बाप को तुमने चंदा करने पर और भीख मांगने पर तुमने मजबूर कर दिया हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपनी बेटी के लिए भीख मांगते हुए, उसने जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगा। बहुत से मौलवियों को हमने देखा है और बाकायदा फोन में बात करते हुए मैंने सुना, कहा मौलवी साहब बात किया ये है कि मजबूर हूँ, ये कहने के ऊपर दिल गवारा नहीं करता कि मैं आपसे ये बात कहूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी लगाई है। ओ मौलवी साहब अगर मेरी मदद हो जाए तो ठीक है, वरना मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। और आपसे मैं कह रहा हूँ मेरी मदद कीजिए, शादी लग चुकी है, निकाह होने वाला है, लेकिन मेरा होने वाला दामाद और उसका बाप इतना डिमांड किया हुआ है कि मैं अपनी जमीन बेच भी चुका हूँ, और जो मैंने अपने बैंक बैलेंस में जो पैसा जमा किया वो भी मैंने ला लिया है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं उसको दे सकूं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया इस समाज को। इन जलसों से क्या फायदा होने वाला है, ये जलसा तुम करा रहे हो, अपने आप को बदलो, जहेज के इन रस्मों को अपने यहाँ से खत्म करो, बायकाट करो। जहेज लेने वाले के शादी में शिरकत करने की जरूरत नहीं है, वो वलीमा की दावत दे तब भी उसकी दावत न डालो। मेरे भाइयों अपने यहाँ से जहेज को खत्म करो। इन तमाम मौलवियों से मेरा एक अपील है, गुजारिश है, ऐ मौलाना और ऐ मस्जिदों के इमामों सुनो, हाँ तुम्हें 1000 मिले न मिले, 2000 मिले न मिले, 500 मिले या न मिले, बल्कि चेक करो कहीं ये लड़के के निकाह में कहीं जहेज का तो कारोबार नहीं है, लेन देन तो नहीं है। अगर ऐसा मामला है तो बोलो कि मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ। अल्लाह के लिए ये काम करो मेरे भाइयों। अब्दुल कलाम सर भी तेरे यहाँ रोजाना तो आएगा ही नहीं, आप अपने मस्जिद के इमाम हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप इस जहेज को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। और यहाँ का जो मुखिया है, यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ का जो मालिक है, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है, ऐसे शादियों में आप भी मत जाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों से भी सवाल होगा क्या तुमने इन जगहों के अंदर शिरकत की या नहीं की। कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे, सोचो। वअन मालिही मिन नैन इक्तसब, फरमाया तुमने माल कहाँ से कमाया ये भी पूछा जाएगा। हाँ तुम ये कहोगे मैंने माल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने गरीब का माल मैंने खा लिया, मैंने जुल्म तरीके से, ये जुल्म नहीं तो फिर और किया है। मेरे भाइयों जमीन जायदाद बिछवाते हो, कर्ज लेने पे मजबूर करते हो और उसको लोन लेने पे मजबूर करते हो, और ऐसे बाप को मेरे भाइयों कितने मर्तबा मरता और कितने मर्तबा जीता है। अपनी दर्द को कहाँ कहाँ वो बयान करे, किससे किससे वो बयान करे। मेरे भाई ये कर्ज से इतना डूबा रहता है कि किसी के सामने अपना सर भी उठा नहीं सकता है। ये हालत तुमने की है, इन हालत के ऊपर तुमने की है। अपनी बेटियों के ऊपर रहम करो, इस कौम की लड़कियों के ऊपर रहम करो। ओ नौजवानों निकाह करो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। लड़की पसंद आ जाए, घर वाले से बात कर, अपने माँ बाप से बात कर, फला लड़की मुझे पसंद है, 4, 5, 10, 20 आदमी जाकर के निकाह करके लिया और वलीमा करा दो। जितनी ताकत है 2, 4, 10, 20, 100 लोगों को खिलाने की खिला दो, निकाह कर लो। जरूरी नहीं कि शादी के कार्ड बांटे जाएं और लंबे चौड़े उसके प्रोग्राम रखे जाएं, 2-4 लाख खर्च किए जाएं। मेरे भाइयों निकाह तो इजाबो कबूल का नाम है, बस तुम इजाबो कबूल करवा लिया जाए, वली हो जाए और वली और वहाँ पे जो गवाह हैं वो मौजूद हो, बस इतने लोगों की और महर मुतय्यन हो जाए, बस इतने करने की जरूरत है। इस्लाम ने तो निकाह को बड़ा आसान बताया है, हमने
اور آپ نے نکاح کو بڑا مشکل کر دیا ہے، بہت مشکل کر دیا ہے میرے بھائیو۔ اگر آج ہم نے اس کو نہیں روکا تو آنے والے وقت میں لوگ نکاح نہیں کریں گے، زنا کیا کریں گے، لڑکیوں سے مل لیں گے، اپنے شخص کو پورا کر لیں گے، اپنے خواہشات کو کبھی یہاں کبھی وہاں جا کر کے پورا کریں گے، اور لڑکیاں باقاعدہ یہ اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ میرا باپ تو میری شادی کیسے کروائے گا؟ 3-4 لاکھ شادی میں خرچے ہو گئے، ہم 4 بہنیں 5 بہنیں، ہماری شادی کیسے ہو پائے گی؟ میرے بھائیو یہ لڑکی کیا کرے گی بتاؤ؟ یا تو پھانسی لگ کر کے مر جائے گی، یا تو کہیں بھاگ جائے گی، یا تو کسی کے ساتھ جا کر کے چلی جائے گی، یہ غیر لڑکوں کے ساتھ۔ ہماری مسلم لڑکیاں جو بھاگ رہی ہے اس کی وجہ ایک یہ ہے، جہیز کی لعنت ہے۔ او لوگوں، اپنی بہنوں کو روکو، اپنی بہنوں کو غیر مسلم لڑکوں کے پاس تم جانے دے رہے ہو، یہ تمہارے کرتوت کا یہ نتیجہ ہے، یہ تمہارے برے اعمال کا یہ نتیجہ ہے۔ آج وہ غلط کر رہی ہیں، کل ہماری بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، تیری بہنیں بھی ہو سکتی ہے۔ آنے والی نسل کے اندر یہ بڑا بھاری پڑنے والا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں اس کو بائیکاٹ کرو، جہیز کے اوپر قدم اٹھاؤ، سوچو، اعلان جنگ کرو اس کے لیے۔ ہم جہیز نہ لیں گے، نہ جہیز ہم دیں گے، نکاح کریں گے اسلام کے مطابق نکاح کرو، کیونکہ نکاح کرنا سنت ہے۔ اور لڑکی اگر تیرے گھر کے اندر رہ رہی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لڑکی تمہیں سکون دینے کے لیے آتی ہے۔ جب اس کو ٹینشن اتنا دے دو گے وہ تمہیں سکون دے گی، کہاں سے سکون دے گی؟ وہ کہتے ہو کہ میری بیوی میری بات ہی نہیں مانتی ہے، کہاں سے مانے گی وہ؟ اس کے باپ کو تم نے جینے نہیں دیا ہے، اب وہ تمہیں جینے دے گی؟ سوچو میرے بھائی، تصور کیجئے، غور کیجئے، حالات دیکھیے، حالات۔ وَعَنْ عُمْرِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، پوچھا جائے گا تم نے مال کہاں سے کمایا، وَفِيمَ أَنْفَقَ، اور تم نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا، کہاں کمایا، کیسے کمایا، کس طریقے سے کمایا، لوٹا چوری کیا، ڈکیتی کیا، کسی کو قتل کر کے مرڈر کر کے تم نے اس کو مار ڈالا اور اس کے مال کو تم نے ہڑپ کر لیا، ایسا تو نہیں ہے؟ تم نے کسی کے اوپر ظلم کر کے تم نے ناجائز طور پر اس کی زمین و جائیداد کے اوپر تم نے ناجائز قبضہ کر لیا، ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا کیا تو یہ بھی سوال ہوگا، اور مال اگر تم نے کمایا حلال طریقے سے تو یہ بھی پوچھا جائے گا تم نے خرچ کہاں پہ کیا؟ بلڈنگ بنانے میں، اللہ کے گھر خرچ کر، اللہ کے گھر بنانے میں، مدرسوں کو چلانے میں، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرنے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یتیم اور غریبوں کی مدد نہیں ہو پاتی ہے، جب مانگنے کے لیے آتا ہے 2-4 مرتبہ اس کو دھکے مار کر کے بھگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تلاش کرو، یتیم اور غریبوں کو تلاش کرو اپنے یہاں۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو رات کے تاریکی میں جا کر کے دے کر کے آؤ، کسی کو پتہ نہ چلے کس نے دیا، اور دینے والے کو بس پتہ چلے ہم نے اس کو دیا ہے، اب دے کر کے آ جائیے، اور لینے والے کو پتہ نہ چلے کس نے ہم کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی غریب کی مدد کرنے والا کئی مرتبہ وہ اس کو باقاعدہ کہتے رہتا ہے اور احسان جتلاتے رہتا ہے، میں نے تمہیں اتنا دیا، میں نے تمہیں اتنا دیا، میں نے تمہیں اتنا دیا۔ تصور کرو، سوچو میرے پیارے ساتھیوں، آج سماج کے اندر کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آج کسی کو دیتا تو بڑا احسان اپنے آپ کے اوپر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا احسان اس بندے کے اوپر میں نے کیا ہے، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، ہاں ہوا دی اس کے لیے کچھ نہیں مانگا، زندگی دی کچھ نہیں مانگا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیر دیا کچھ نہیں مانگا، یہ ہاتھ دیا کچھ نہیں مانگا، یہ آنکھیں دی کچھ نہیں مانگا، یہ جسم دیا کچھ نہیں مانگا، بس مانگا تو یہ مانگا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے میرے بندو میں نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن بس تم اتنا کرو کہ یہ پیشانے میرے علاوہ کسی اور کے اوپر، کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرو، کسی اور کے سامنے ٹیک مت لگاؤ۔ مانگا تو صرف اتنا مانگا۔ تصور کیجئے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور چوتھا اور 5واں سوال یہ ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو تم نے سنا، سیکھا، پڑھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ تقریر جلسوں میں جاتے تھے، تنپنیا کے اندر بھی گئے، حاجی پور میں بھی گئے، ہاں کٹیہار پورنیہ کے کئی جگہوں پہ تم گئے اور کئی جلسوں میں تم نے سنا، کئی مسجدوں کے اندر کئی بڑے بڑے عالموں کی تقریریں تم نے سنی، کتنا عمل کیا بتاؤ؟ ارے مولوی صاحب عمل کرنا میرا کام تھوڑی ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔
یہ تو حاجیوں کا کام ہے، یہ تو مدرسہ میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کا کام ہے۔ ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، ہم تو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے لیے نماز تھوڑی ہے، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت تھوڑی ہے۔ ہم تو مولوی صاحب بس انجوائے کرنے کے لیے جلسے میں آتے تھے، ہم نے تو تقریریں تو سنی، عمل ہم کاہے کریں گے؟ مولوی صاحب آپ عمل کیجئے، یہ مدرسہ میں پڑھنے والا یہ لڑکا سب یہ عمل کرے گا، اور مدرسہ میں بنات میں پڑھنے والی لڑکیاں عمل کریں گی۔ ہم تو کالجوں میں پڑھنے والے ہیں، چلو ہم عشق لڑائیں، چلو ہم مستی کریں، چلو ہم انجوائے کریں، چلو ہم سلمان کے راستے پہ چلتے ہیں، چلو ہم شاہ رخ کے راستے پہ چلتے ہیں، چلو ہم عامر کے راستے پہ چلتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ لوگوں تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بتایا گیا، نمونہ بتایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بتایا گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو مدرسوں میں پڑھے وہی نماز پڑھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، اسکول میں پڑھتا ہو تب بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، مدرسے میں پڑھتا ہو تب بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، نہ مارے تو مار، نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آج لگتا ہے یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والے کے لیے سب نماز معاف ہے، سب کچھ معاف ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے، جلسوں میں آتے ہو، سنتے ہو، عمل کتنا کیا یہ سوال ہوگا۔ میدان محشر میں ایک سوال یہ بھی ہوگا۔ اب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی بتائیے، آدمی وہ سورج کی روشنی میں اور گرمی میں حالت کیا ہوگی، پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا گرمی اتنی زیادہ بڑی ہوگی، انسان کے جسم سے اتنے زیادہ پسینے نکلیں گے، اور جو جیسا گنہگار ہوگا اسی کے مطابق اس کا وہ ویسا ہی پسینہ نکلے گا۔ کوئی اپنے پسینے سے ٹکنے کے برابر، گھٹنے کے برابر، کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا۔ آپ سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی اتنا ڈینجر منظر ہوگا میدان محشر کا؟ ہاں او میرے صحابی، اتنا ڈینجر منظر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی وہ سایہ جس کا آپ نے ذکر کیا، اس سائے کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ اور 3 پنیا کے لوگوں۔ اب میں تم سے سوال کروں گا، اب یہی 7 سوالات تم سے ہوں گے، کیا وہ اس خوش نصیب لوگوں میں ہم ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو وہ سایہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے؟ کیا اس میدان محشر کا وہ ڈینجر منظر سے ہم اور آپ محفوظ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ اور میری بہنوں سنو، تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں؟ یہ دیکھو، وہ 7 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی، 7 قسم کے لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے، جس کو سورج کی گرمی نہیں لگے گی، جس کو پیاس نہیں لگے گی، جس کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا پانی نبی اکرم کے ہاتھوں سے پلائے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ کون کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے، امام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا، انصاف کرنے والا ذمہ دار ہوگا۔ جس گاؤں اور سماج کا جو مکھیا ہوگا، اگر وہ انصاف کرنے والا ہوگا تو اس کو بھی قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو بھی وہ سایہ دیا جائے گا۔ آج انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، انصاف کا جنازہ، پیسہ دے دو، وہ آپ کی طرف مکھیا بھی پلٹ گیا، بڑکا آدمی بھی کتنا بڑا پیسہ والا اس کو بھی دے دو، انصاف کا جنازہ ختم۔ ہاں کچھ نہیں، محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو، نبی اکرم سے صرف اتنی ریکویسٹ کی گئی تھی، اے اللہ کے نبی یہ فاطمہ ہے اور یہ فلاں قبیلے کے رہنے والی عورت ہے، اے اللہ کے نبی بنو مخزومیہ کی یہ فاطمہ عورت ہے، اس نے چوری کی، اللہ کے نبی بڑے خاندان کی یہ خاتون ہے، عورت ہے، لیڈی ہے، اور اللہ کے نبی اس عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے کیونکہ اس کے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اور اللہ کے نبی
कुछ पैसा ले लिया जाए, कुछ ले दे करके छोड़ दिया जाए। आपने फरमाया नहीं। वो लोग ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पहले के लोग तो यही किया करते थे, अगर कोई गरीब आदमी गलत काम करे तो कानून नाफिज कर दिया जाता था, और कोई आदमी अमीर आदमी करता था तो पैसा वगैरह लेकर के छोड़ दिया जाता था। आपने फरमाया नहीं, अगर इस फातिमा की जगह मेरी बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मद होती लसरक़्तु यदहा, तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट देता। ये इंसाफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया है और करके बताया है। और मेरे भाइयों जरा सोचो, आज हमारे यहाँ इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। लोगों को पंच जब चुना जाता है इंसाफ करने के लिए, कोई आदमी मजलूम औरत और गरीब आदमी किसी को बुलाता तो उसके सपोर्ट में फैसला सुनाता। जो अमीर आदमी है चाय पिला दिया, एक एक चाय में बिकने वाला आज का मुसलमान मौजूद है। चाय पिला दिया, आपकी तरफदारी करने लगा। कॉफी पिला दिया, आपकी तरफदारी में बोलने लगा। खाना खिला दिया, एक लिफाफा दे दिया, आपकी तरफ बोलने लगा। और इंसाफ का जनाजा निकालने वालों, कभी कभी मैदान महशर के हालात को ज़हन में रख लिया करो। और अगर साया तुम्हें हासिल करना है और अगर तुमको इंसाफ के लिए बुलाया जाए तो मेरे भाइयों इंसाफ करना, इंसाफ का जनाजा मत निकालना। और गरीब के ऊपर, गरीब हो अमीर हो कोई मतलब ही नहीं है, तुम इंसाफ का फैसला करो। इंसाफ करने वाला कल क़यामत के दिन मैदान महशर में ऐसे लोगों को साया मिलेगा जो इंसाफ करने वाला होगा। आपने फरमाया इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाले को क़यामत के दिन फैसला करने वाले को मैदान महशर में वो साया मिलेगा जो इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इमाम होगा। बहुत से इमाम होता है जुमे के खुतबा में खड़ा हुआ, अमीर आदमी कोई गलत करता कुछ बोलता ही ना, गरीब आदमी दाड़ा, अमीर आदमी घर थोड़ी चला देता है। कौन अमीर आदमी किसका घर चलाता है बताइए? हमने तो किसी ऐसे अमीर आदमी को नहीं जाना है कि आज तक किसी ने मेरा घर चलाया हो, ऐसा थोड़ी है। कोरोना के अंदर मैंने देखा 2-2 साल तक उसी के गांव का मौलवी चंदा ले रहा है, भीख मांग रहा है। उस अमीर आदमी को इतनी भी अकल नहीं है और इतना भी एहसास नहीं हुआ कि अपने मौलवी जो हमारे यहाँ इमामत करता था, फला जगह इमामत करता था, अभी तो नमाज ही नहीं हो रही, उसको वहाँ से निकलवा दिया गया। चलो कम से कम उसके घर में जाकर के 5-10 हज़ार रुपया दे दो। मेरे भाई जब कोरोना के अंदर कुछ नहीं कर सकता है तो अब वो क्या देगा? ये तो अमीर भी लकीर का फकीर है। मेरे भाई ये क्या देंगे? इस वजह से इंसाफ का जनाजा जाने मत दो। जब खिताबत की कुर्सी पर बैठो तो ये मत देखो ये अमीर है, ये चौधरी है, ये मुखिया है, ये फला है, ये सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ये अपनी जगह पे ये किसी का घर नहीं चला सकता है, ये खुद लकीर का फकीर है। इससे मांगने की जरूरत नहीं है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अगर कुर्सी खिताबत पे सवार हो और खिताबत करने के लिए बैठो तो मेरे भाइयों आप हक बात बोलो, इंसाफ की बात बोलो। इंसाफ करने वाले इमाम को कल क़यामत के दिन वो साया उसको मिलेगा और वो खुशनसीब लोगों में से वो भी होगा जो इंसाफ करने वाला होगा और इंसाफ की बात बोलने वाला होगा। ऐसे को मैदान महशर में साया नसीब होगा। तो आप बताइए कितने लोग इंसाफ करने वाले? अपने आप को झांक लीजिए। बहुत सी सास होती है, इस बहू को ज़्यादा मान रही है, उस बहू को कम मान रही है। क्यों? इसका शौहर ज़्यादा देता है, उसका शौहर कम देता है। तो इसके वाले को, इस बहू को खूब लाड प्यार कर रही है और इसके बेटी को गोदी में लेती है। ये ना इंसाफी नहीं है, इंसाफी नहीं है। अगर वो बेटा आपका नहीं कमा पा रहा, उसके पास उतनी अकल नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला उसके किस्मत में जितना लिखा उतना मिल रहा है। अब आप इंसाफ का जनाजा क्यों निकाल रही है? आप ना इंसाफी क्यों कर रही है? अरे उसका शौहर नहीं कमा रहा तो क्या हुआ? तुम इंसाफ करो, इंसाफ दोनों के साथ तुम इंसाफ करो। बहुत से लोग होते हैं जो एक बेटा को मानता, दूसरा बेटा को नहीं मानता। पूछा गया क्यों नहीं मानता? जवाब देता मौलवी साहब मैं उतना कमाता नहीं हूँ। हाँ, मेरा भाई ज़्यादा कमाता है, इस वजह से उसको ज़्यादा मानता है, उसको ज़्यादा अपने पास रखता है, उससे ज़्यादा बातें करता है। अपने घर के अंदर ऐसा मत करो मेरे भाइयों, वरना घर टूट जाएगा। अपने बेटों में इंसाफ करो, अपने बहुओं के अंदर इंसाफ करो, अपने बेटियों में इंसाफ करो। इंसाफ का जनाजा जाने मत दो। कल क़यामत के दिन अगर अब मैदान महशर में साया में चाहते हो तो मेरे भाइयों इंसाफ
کا جنازہ اپنے یہاں جانے مت دو، انصاف کا جنازہ جانے مت دو، انصاف کرو نہ انصافی مت کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں امیر گھر کی بیٹی ہے، غریب گھر کی بیٹی ہے، ہمیں امیر گھر والی بیٹی کو کچھ نہیں کہتا ہے، کیوں؟ اس کو کہیں گے تو اس کا باپ چڑھ جائے گا، ہاں بولنے لگے گا، یہ غریب کو جتنا چاہو اتنا کام کراؤ، جتنا چاہو اس سے کرواؤ، کیوں؟ اس کا باپ غریب ہے نا، یہ کیا بولے گا؟ میرے بھائیو یہ اس کا باپ کیا بولے گا؟ یہ کچھ نہیں بول سکتی ہے۔ ظلم مت کرو میرے بھائیو، ظلم کرو گے آج تو کر سکتے ہو تو میرے بھائیو انصاف کا دن آئے گا، اور انصاف کا دن، انصاف کا ترازو لے کر کے اللہ آئے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا، اور انصاف کا ترازو جب اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا تو انصاف کی ترازو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیکیوں کو اور برائیوں کو رکھے گا۔ اگر نیکیاں بھاری پڑ جائیں گے تو جنت کے سرٹیفکیٹ مل جائیں گے، اور اگر برائیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جہنم کا منظر میں نے کہیں بیان کیا، اس تقریر کو آپ سن لینا۔ جہنم کے اندر جائے گا آدمی، چیخے گا، چلائے گا، 40 سال تک چیخے گا پانی کے لیے، لیکن اس جہنم کے اندر پانی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اس وجہ سے انصاف کرو، عدل و انصاف کا دامن اپنے یہاں سے جانے مت دو۔ اور دوسرا آدمی وہ شاب النشا فی عبادت ربی، میدان محشر میں جس کو سایہ ملے گا اس سورج کی گرمی سے، جس کو بچایا جائے گا، جس کو پانی دیا جائے گا، حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی بھکتی میں جس نے گزاری ہوئی ہوگی، جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاری ہوئی ہوگی۔ اور تن پنیوں اور کٹیہار اور بہار کے لوگوں، بتاؤ آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ آج نوجوانوں کی زندگی موبائل کے اندر گزر رہی ہے، کسی لڑکی کے چکر میں گزر رہی ہے، کبھی کالج کے پیچھا کرتے ہوئے جاتا ہے، کبھی اس اسکول کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگتا ہے، کبھی اس بازار کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگتا ہے، کبھی اس لڑکی سے نمبر پانے کے لیے یہاں سے وہاں دوڑتا ہے۔ ایک لڑکی کا پیچھے دیوانہ ہے اور موبائل کا پیچھے دیوانہ ہے۔ اے نوجوانوں، تیری زندگی کہاں کٹ رہی ہے؟ اپنی جوانی کو چیک کرو، یہ جوانی تمہیں بار بار نہیں ملے گی۔ اپنے بزرگوں سے پوچھو، ان بڈھوں سے پوچھو، ان بزرگوں سے پوچھو جس نے اپنی جوانی برباد کر دی، آج اسے پوچھو تیری جوانی ویسے گزری، تم آج کیا احساس کر رہے ہو؟ جوانی ملی ہے اس ٹھنڈی میں، ابھی اور ٹھنڈی آنے والی، دسمبر کے مہینے میں بوڑھے حضرات لوگ کیسے نماز پڑھنے کے لیے، آدمی وضو بنانے کے لیے پانی چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ پریشان ہوتے۔ جوانی میں پانی چھوئیے، وضو بنائیے، نہا لیجئے، غسل کر لیجئے، نماز کھڑے کھڑے پڑھیے، رکوع قیام سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بوڑھے آدمی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہا ہے، صحیح سے رکوع نہیں، سجدہ نہیں، صحیح سے وضو نہیں۔ میرے بھائیو، وہ شاب النشا فی عبادت ربی، جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ، اور قیامت کے دن وہ سایہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی۔ آج ہمارے جوانوں کی زندگیاں، ہاں ایک نہیں دو نہیں، بس آج کل تو مقابلہ چل رہا، تیری کتنی میری اتنی، 5 میری گرل فرینڈ ہے، وہ دوسرا کہتا میری 6 ہے، تیسرا کہتا 7 ہے، چوتھا کہتا 8 ہے، 10واں کہتا ہے 9 ہے، اور کوئی کہتا ہے 10 20 لڑکیوں کو میں گھماتا ہوں، چکر لگاتا ہوں۔ کبھی روزانہ ایک گرل فرینڈ کو بدلنے والے بھی لڑکے موجود ہیں۔ اے جوانی کو برباد کرنے والوں، جوانوں سنو، اپنی جوانی برباد مت کرو، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی لگاؤ، اور اگر تمہیں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں اگر لگانی ہو اور اللہ کی عبادت میں گزارنی ہو تو اے جوانوں شادی کر لو، ہاں اپنے بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو، اپنے بیویوں کے ساتھ ملو گے، یہ بھی عبادت، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو اور سوچو، وہ شاب النشا فی عبادت ربی، اور تن پنیاں کی لڑکیوں تمہاری زندگیاں کہاں کٹ رہی ہے؟ آج انسٹاگرام کے اوپر ہماری لڑکیاں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے، ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کوئی بال دکھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کوئی اپنی کمر کو لچکاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کب کوئی اپنے ہونٹ دکھاتے ہوئے، کوئی اپنی آنکھیں مارتے ہوئے نظر آتی ہے، کوئی کیسا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور لڑکیوں اپنی زندگی
زندگی کو برباد مت کرو. یہ جوانی ایک بار ملی ہے تمہیں بار بار نہیں ملے گی. اپنی جوانی کے اوپر کنٹرول کرو. جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی وہ بھی سایہ اس کو بھی ملے گا. اب اپنے آپ کو چیک کر لو کتنے جوانوں کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے. اللہ کی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے, عبادت میں گزر رہی ہے. 5 وقت عبادت نہیں, شراب پینے میں, انجوائے کرنے میں, گٹکا کھانے میں, مستی کرنے میں, بات کرنے میں, بھوجپوری گانا سننے میں, اور کس میں زندگی کٹ رہی ہو تو خود جانتا ہی ہے میرے بھائیو. ابھی تو گیم میں لگا ہوا, مت پوچھیے. ابھی تو ایک اور ایپ نکلا ہوا ڈریم 11 وغیرہ, اس میں بھی لگا رہتا ہے. ایک آدمی کے بارے میں بتانے لگا میرا دوست, ارے مولوی صاحب جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا, وہ اسی جمعے کی بات ہے, پڑھنے گیا تھا, اسی نے ہم کو بتایا کہ مولوی صاحب میرے بغل میں آدمی ڈریم 11 میں دیکھ رہا ہے, یہ کھلاڑی آؤٹ تو نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ چیک کر رہا ہے میرا کتنا پوزیشن بڑھ رہا ہے کتنا گھٹ رہا. بتائیے جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے, وہ کتنا بڑا گدھا ہے. سوچئے جمعے کے نماز میں یہ سب دیکھ رہا ہے. عجیب مسئلہ یار, یہ گدھا نہیں تو اور پھر کون ہے؟ جانور سے بھی بدتر ہے, جانور سے بھی. وہاں دیکھ رہا کروڑ پتی بن جاؤ, نماز میں کیا رکھا ہوا ہے بار بار چیک کر رہا. اسی نے بتایا, ہمارا وہ دوست ہمارا ہے میرے بھائی, نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, اس نے ہم کو بتایا اور قسم کھا کر بتایا مولوی صاحب اللہ کی قسم ایسا میں یہ لڑکا کر رہا تھا. بتائیے سوچئے میرے بھائیو, تصور کیجئے حالات کتنے برے ہو چکے ہیں. عبادت بھی کرنے گیا, ہفتے میں 1 دن نماز پڑھنے گیا, وہ بھی ڈریم 11 میں لگا ہوا. یار کیسا مسئلہ ہے, کتنا گڑبڑ ہے. بتائیے سوچئے وہ شاب النشا فی عبادت ربی, جس کی جوانی اللہ کے عبادت میں گزری ہوئی ہوگی, ایسے کو اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے بچائے گا. سورج کی گرمی اگر آپ کو معلوم کرنا, جون اور جولائی میں بغیر جوتے چپل کے آپ نکل پڑو, بہت گرمی ہو اور جوتے چپل کے بغیر آپ نکلو گے, بغیر کپڑے کے آپ نکلو گے تو میرے بھائیو 1 منٹ بھی زمین کے اندر رہ نہیں سکتے, اتنی گرمی ہوا کرتی ہے. دوڑتے ہوئے آپ بھاگ جاؤ گے. جس کے گھر کے اندر پلسترا کیا ہوا ہو, جس کے گھر کے اندر ڈھلائی کی ہوئی ہو, اس کے اندر چلیے تو آپ کے پیروں کے اندر چھالے پڑ جائیں گے. وہ سورج کی گرمی 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی کے اوپر جو سورج ہے اس کی گرمی کی یہ حالت ہے. اور جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کے اندر پیر رکھے گا کیا عالم ہوگا. سوچ سکتے ہیں میرے بھائی, اس گرمی سے بچو, اس گرمی سے بچو. کوئی اے سی, کوئی کولر, کوئی پنکھا, کچھ نہیں. اس جوانی, جس کی جوانی عبادت میں اپنی جوانی کی عبادت میں گزارو. اور تیسرا آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تیسرا آدمی وہ ہوگا, تیسرا شخص اور مرد عورت وہ ہوگا, وہ ہوں گے جس کی زندگی نماز میں, نماز کے انتظار میں مسجدوں میں لگا ہوا ہو. نماز پڑھ کے آیا, ظہر کی نماز پڑھ کر آیا, عصر کی فکر کرنے لگا یہ کام کر لوں, 3 بجے ہمارے یہاں عصر کی اذان ہوتی ہے, میں 3 بجے نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا. ہاں میرے بھائیوں, نماز کر کے کام کر کے نماز کے فکر میں لگا ہوا ہو. اب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور نماز پڑھ کے آیا, اپنے کام میں لگا. اب مغرب کا ٹائم بھی اسے معلوم ہے کتنے بجے مغرب کی اذان ہوگی, اور اسی وقت اپنا کام کر کے ریڈی رہتا, وضو بنا کر کے, کیونکہ مجھے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنی ہے. اب نماز پڑھ کر کے آیا, پھر مغرب بعد کام کے اندر لگا, پھر کام کرتا گیا, عشاء تک کام کیا, اسے معلوم ہے عشاء کی اذان اتنے بجے ہے, عشاء تک کام کیا, پھر وضو بنا کر کے مسجد میں پہنچنے کی تیاری میں لگ گیا. یا آدمی معلق فی المساجد, دل مسجد میں لگا ہوا ہو, رات میں سویا, الارم لگایا کہ صبح کے وقت اٹھنا ہے. ہمارے یہاں 4:45 میں اذان ہے. نوادہ جہاں پہ میں رہتا ہوں 4:45 میں اذان ہے. میرے موبائل کے اندر 5 الارم لگے ہوئے ہوں گے. میرے بھائیو ذرا سوچو, اگر جس کا دل مسجدوں کے اندر لگا ہوا ہو وہ 4-5 الارم لگا کر کے چھوڑے گا, مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, مجھے مسجد جانا ہے. اب یہ الارم لگا لیتا ہے, دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے. لیکن میرے ساتھیوں ذرا سوچئے, ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے شادی کرنے سے اسی وجہ سے انکار کر دیا. جب اس لڑکے سے پوچھا گیا تمہارے یہاں فجر کی اذان کتنے بجے اذان ہے, لڑکی نے سوال کر دیا. لڑکی سے بہت سوال ہو رہا تھا, کیا پڑھے ہو, کتنا پڑھتے ہو, قرآن تم نے کتنا پڑھا, یہ تم نے کیا پڑھا, وہ تم نے کیا پڑھا ہے. لڑکی نے کہا میں ایک سوال کرتی ہوں, مجھے پسند ہے, آپ مجھ کو پسند کرتے. بولا ہاں. میرے سب چیز پسند ہے. بولا ہاں. کہا کہ آپ کو ایک سوال میں کروں گی, اگر وہ سوال کا جواب دیں گے تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار, ورنہ میں آپ کو ریجیکٹ کر دیتی ہوں. بولا پوچھئے کون سا سوال ہے.
لڑکی نے ایک سوال کیا، یہ بتائیے آپ کے یہاں مسجد میں فجر کی اذان کتنے بجے؟ یہ سوال کر دیا کتنے بجے فجر کی اذان ہے؟ جواب نہیں دے پایا لڑکا، کیونکہ فجر کی نماز وہ پڑھتا ہی نہیں تھا۔ اور آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کا پوچھ دیا جائے فجر کی اذان کتنے بجے ہے، ہمیں نہیں لگتا 90% لوگ بتا سکتے ہیں، نہیں بتا سکیں گے۔ اس کے پاس وہ نہیں بتا سکتا ہے کہ کتنے بجے فجر کی اذان، بولیے صاحب ہوگا 5 بجے، 5:30، اس کو معلوم ہے کیونکہ اٹھتا 8 بجے، سوتا ہے 12 بجے۔ میرے بھائیوں، فجر کی اذان کی ہے، فجر کی نماز کی اہمیت جناب محمد رسول اللہ سے سن لو۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا فجر کی 2 رکعت چھوڑو، سنت 2 رکعت اگر کوئی پڑھ لے تو میرے بھائیوں آسمان و زمین کے اندر جتنی دولتیں ہیں ان تمام دولت سے بڑھ کر کے فجر کی 2 رکعت ہے۔ سوچ سکتے ہو تو تیسرا خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، اور چوتھا آدمی وہ ہوگا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اللہ سے محبت اور اللہ سے دوستی اور دشمنی ہو، اللہ سے کے لیے ملتا اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے ملتا ہو۔ ہاں یہاں کٹیہار لوگوں سے بہت سے لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، اللہ کے لیے محبت، ایک فون سے بہت سے باتیں ہوا کرتی ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا، اللہ کے لیے کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہاں جب ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں، بہت سے لوگ آپس میں اللہ کے لیے ملاقات کیا کرتے ہیں، بہت سے جگہوں میں جاتا ہوں، بہت سے بزرگ ہم سے ملاقات کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ کی تقریریں صبح فجر بعد بھی لگا کر کے سنتا ہوں، رات میں بھی لگا کر کے سنتا ہوں، بڑی محبت ہے آپ سے، بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ سے محبت کرنے والے، ان سے مجھ سے کوئی لالچ نہیں ہے، ان لوگوں سے بھی مجھ سے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں بھی اللہ سے محبت کے لیے ان لوگوں سے ملتا ہوں اور جدا ہوتا ہوں تو اللہ کی محبت کے لیے۔ ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے لوگوں کو بھی سایہ ملے گا۔ اور 5واں آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ طَلَبَتْ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، 5واں آدمی وہ ہوگا جس کو کوئی خوبصورت لڑکی، کوئی بہت ہی زیادہ بہت ہی خوبصورت لڑکی، بیوٹیفل لڑکی، سندر لڑکی دعوت زنا دے، بہت ہی خوبصورت اپنے علاقے میں چرچت لڑکی ہو جس کی خوبصورتی بہت ہی زیادہ چرچت میں ہو، اور وہ لڑکی دعوت زنا دے، اور ایسے لڑکیوں سے کہا جائے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں سورج کی گرمی سے ایسے لوگوں کو بھی بچائے گا۔ 6واں آدمی وہ ہوگا، آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، 6واں وہ ہوگا اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہو، دائیں ہاتھ سے کیا ہو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، بائیں سے کیا ہو تو دائیں کو پتہ نہ چلے۔ آج کوئی مسجد اور اللہ کے راہ میں کہیں پہ دیے تو ہر جگہ اے میں نے مسجد میں اتنا دیا، میں نے مدرسے میں اتنا دیا، میں نے فلاں کو اتنا دیا، چیخ چیخ کر کے بولتا رہے۔ بھائی کبھی کبھی چپکے سے بھی دے دو، پتہ بھی نہ چلے۔ اور 7واں آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ کے عذاب کو یاد کر کے آدمی تنہائی میں رونے والا ہو۔ عمر فاروق خود ہی رات کی تاریکیوں میں اٹھا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی آیت کے اوپر جب گزرتے تھے ان عذاب ربک لواقع، جب قرآن کی آیت کو پڑھا کرتے تو زاروں کے دار رویا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی بہت زیادہ رونے والوں میں سے تھے، حضرت ابو بکر بھی بہت زیادہ رویا کرتے تھے، محمد رسول اللہ اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اللہ کے نبی قرآن کی آیتیں جب جہنم کی آیتیں پڑھتے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ بہت جلد بوڑھے ہو گئے، آپ نے فرمایا جہنم کی آیتوں کو جب میں پڑھتا ہوں تو جہنم کی آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے اور قیامت کے منظر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے عذاب کو یاد کرو، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فانی ہونے والی ہے، یہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، یہ زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کی تیاری کرو، جو دنیا کبھی بھی فانی نہ ہوگی، کبھی بھی ختم نہ ہوگی، اس دنیا کی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میدان محشر کا وہ منظر جو ہر انسان کو سامنا کرنا ہوگا اپنی زندگی میں۔